بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ ذی الحجہ کے جو پہلے ابتدائی 10 دن ہیں ان کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بلکہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ فجر کی پہلی آیات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، حج والا مہینہ، اس کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں وہ 10 راتیں اس سے مراد ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اسی سے ہم اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی، ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی فضیلت کی حامل راتیں ہیں۔ اور اس کی تائید میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدہر ایام العشر، کہ پورے زمانے کے جو افضل ایام ہیں آپ نے فرمایا وہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، سارے زمانے کے افضل ایام۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا رمضان المبارک سے بھی افضل ہے یا رمضان کا مہینہ اس سے افضل ہے؟ تو بہت سے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ ہاں، رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ ان ایام سے بہرحال بہتر ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا پورے زمانے کے جو دن ہیں ان سب دنوں میں سے جو بہتر دن ہیں، بہتر ایام ہیں، وہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال، کوئی بھی نیک عمل، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، کسی کے ساتھ تعاون، کوئی بھی نیک عمل ہو، آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیے گئے جو اعمال ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں پورے سال میں جو کیے گئے اعمال ہیں، چاہے وہ جتنے مرضی نیک عمل ہوں، لیکن جو ان 10 دنوں میں اعمال کیے گئے ہیں باقی پورے سال کے اعمال ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاد بھی نہیں، جہاد بھی ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ نکلے، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، وہ تو بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بندہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے گئے ہیں اس سے بہتر کوئی اعمال نہیں۔ تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پہلا تو یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ان 10 دنوں کی، دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا پورے زمانے کے جو بہتر ایام ہیں وہ یہ 10 دن ہیں، اور تیسرے نمبر پہ کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اب 3 باتیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم اعمال صالحہ کی طرف جھکیں اور گناہوں سے بچیں۔ حدیث روایت میں آتا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں کہ وہ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو اتنی عبادت کرتے حتیٰ کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ یعنی ان 10 دنوں میں ہم تو یہ 10 دن یہ منڈیوں میں گزر کے، منڈیوں میں پھر کے اور جانوروں کے پیچھے گزار دیتے ہیں۔ قربانی کے جانور کو خریدنا، اس کی خدمت کرنا، یہ سب بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن فضول میں بازاروں میں گھومتے رہنا اور ان ایام کو ضائع کرنا یہ بہرحال کوئی عقل مندی کا کام ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ میں پوری کوشش کریں، گناہوں سے بچیں۔
اور دوسرا کام ان 10 دنوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہو جائیں تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے، تاکہ حاجی کے ساتھ مشابہت ہو جائے، عمرہ کرنے والے کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کرنی، وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، بال کاٹ سکتا ہے، اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا بھول گیا، یا اس کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ ان میں میل کچیل پھنستی ہے، پھر اس کے لیے کاٹنا ضروری ہے۔ بہرحال دوسرا کام یہ ہے ان 10 دنوں کے حوالے سے کہ ہم اپنے ناخن اور اپنے بال نہ تراشیں، قربانی کے بعد تراشیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں یہ جو پہلے 9 دن ہیں ان میں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہوتے تھے آپ ان میں روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو ان 9 دنوں کے جو روزے ہیں وہ ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یوم عرفہ کا جو روزہ ہے 9 ذی الحج کا، وہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں کہ ہم روزے رکھیں اور اپنے ناخن اور بال نہ تراشیں اور اعمال صالح میں خوب محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔